اقسام ہیں، آیات محکمات اور دوسرے نمبر پر آیات متشابہات اور تیسرے نمبر پر آیات مقطعات۔ آیات محکمات ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہن ام الکتاب، یہی کتاب کریم قرآن کریم کا اصل مقصد ہیں، اصل جڑ اور بنیاد ہیں۔ ام الکتاب، کتاب کی ماں، جیسے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی ماں یعنی قرآن کی جڑ، قرآن کا خلاصہ۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کو ام القریٰ، بستیوں اور شہروں کی ماں یعنی تمام شہروں کی بنیاد، مرکز۔ تو قرآن کریم کا مرکز سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا۔ اور اسی طرح جناب تمام شہروں کا جو مرکز ہے اور منبع ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اس لیے اس کا نام ام القریٰ رکھا گیا۔ اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں، وہ جو محکمات آیات ہیں، ان کو کہا گیا ہن ام الکتاب، اور کتاب کی وہی اصل مقصد جڑ ہے اور اصل مقصد ہے۔ اچھا، یہ تعریف کیا ہے محکمات کی؟ محکمات وہ آیات کریمہ ہیں کہ جن کا مطلب واضح ہے، جن کے معنی بھی واضح، جن کا مقصد اور مطلب بھی واضح۔ تو اب دوسرے نمبر پر جو دوسری آیتیں ہیں، آیات متشابہات۔ آیات متشابہات وہ آیات کریمہ ہیں کہ جن کے معنی تو واضح ہیں لیکن ان کا مقصد اور مفہوم واضح نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آیات مقطعات ہیں۔ آیات مقطعات کے نہ معنی واضح ہیں نہ مطلب اور مفہوم واضح ہے۔ دیکھیں، آیات مقطعات یہ صرف 29 سورتوں کے شروع میں یہ آیتیں آئی ہیں۔ کیا؟ جیسے الف لام میم، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ، طاسین، طاسیم میم، یاسین، نون، قاف۔ یہ کچھ صورتوں کے یعنی 29 صورتوں کے شروع میں کچھ حروف آئے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ آیت کی شکل میں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ ان کے نہ معنی واضح ہیں، معنی اس لیے واضح نہیں ہے کہ بھئی حروف ہیں، الف لام میم حروف ہیں نا، حروف کے تو معنی نہیں ہوتے نا، یہ الفابیٹس ہیں، اے بی سی، ان کے معنی تو نہیں ہوتے۔ جب یہ الفابیٹس ملتے ہیں، حروف آپس میں ملتے ہیں، پھر الفاظ بنتے ہیں، پھر الفاظ کے معنی ہوا کرتے ہیں۔ تو پھر یہ حروف مقطعات کو قرآن کریم میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد واضح ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، بس۔ ان کے نہ معنی واضح ہیں نہ ان کا مقصد اور مفہوم واضح ہے، ان کو کہتے ہیں حروف آیات مقطعات، اور یہ بہت کم ہے، 29 صورتوں کے شروع میں ہے، یوں سمجھو 29 آیات۔ اور دوسرے نمبر پر متشابہات۔ متشابہات وہ آیات کریمہ ہیں جن کے معنی تو واضح ہیں لیکن ان کا مقصد اور مفہوم واضح نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کلمۃ اللہ، وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا لفظ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب نہیں پتہ، معنی کا پتہ چل گیا نا، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں نا، اللہ کا لفظ۔ جیسے میں ابھی الفاظ میں بول رہا ہوں نا، تو میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ کیا مطلب؟ نہیں پتہ، مطلب نہیں پتہ، مفہوم کا علم نہیں ہے، معنی کا تو پتہ چل گیا۔
وروح منہ، انہی کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ وروح منہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ان کی روح ہے، اللہ کی روح ہے۔ کیا مطلب؟ بالکل نہیں مطلب پتہ۔ اگر متشابہات کے مطالب اور مقاصد اور مفہوم کے پیچھے پڑ جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بس تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ان آیات پر بھی ایمان لے آؤ، حروف مقطعات پر بھی ایمان لے آؤ، آیات مقطعات، اور پھر آیات متشابہات پر بھی ایمان لاؤ۔ بس ان کے مطلب کے پیچھے مت پڑو، پڑ جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، عقیدہ بدل جائے گا، نیت بدل جائے گی، اور گمراہی مقدر بن جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے مقاصد اور مفہوم اور مطلب کے پیچھے پڑیں گے، ان سے دور رہو، وہ گمراہ ہے۔ بخاری شریف کے حدیث۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، بس جناب وہ محکمات، اصل مقصد تو محکمات ہے، باقی پورا قرآن محکمات ہے، پورا قرآن کریم محکمات سے بھرا ہوا ہے۔ محکمات وہ ہیں جن کے معنی بھی واضح ہے، جن کا مطلب اور مقصد بھی واضح ہے، مفہوم بھی واضح، اور ایمان بھی ویسے ان پہ لانا پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے اقیم الصلاۃ، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی دائمی طور پر نماز پڑھو۔ مطلب دیکھو، معنی کا پتہ چل گیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ کے رسول نے سمجھا دیا، وہ جو ارکان مخصوص ہے نماز میں، رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز کے جو اراکین ہے وہی نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے کر کے نماز دکھا دی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ زکوٰۃ دو، کیسی زکوٰۃ دو، اللہ کے رسول نے تشریح کر دی۔ حج کرو، کیسے حج کرو، اللہ کے رسول نے کر کے دکھا دیا۔ روزہ رکھو، کیسے روزہ رکھے، اللہ کے رسول نے کر کے دکھا دیا، رکھ کے دکھا دیا۔ بس یہ دیکھیں، یہ وہ محکمات آیات ہیں، ان کے معنی بھی واضح ہیں اور ان کا مطلب اور مفہوم بھی واضح ہے، اور ان پر ایمان لانا بھی فرض ہے، ان پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ تو متشابہات وہ چند گنی چنی آیتیں ہیں، متشابہات قرآن کریم میں بطور مثال بیان کی گئی ہیں، بس۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پر عام طور پر لوگ اسد شیر کو کہتے ہیں نا، اسد نام رکھتے ہیں، بھائی میرا یہ بچہ اسد ہے، شیر ہے۔ اوہ بھائی اللہ کے بندے، ظاہری طور پر تو یہی دیکھا جائے، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، اشرف المخلوقات ہے وہ، تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور نام آپ نے رکھ دیا شیر۔ شیر تو بالوں سے بھرا ہوا ایک جانور ہے، ایک درندہ صفت جانور ہے، چیر پھاڑنے والا جانور ہے، اور جناب بڑی دم ہوتی ہے اس کے پیچھے، اور چیر پھاڑتا ہے، جانوروں کو کاٹتا ہے، بڑی دہشت ہے اس کی، اور آپ نے نام رکھ دیا اسد۔ جبکہ اللہ کے رسول نے بھی اسد نام رکھ دیا جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، اسد اللہ الغالب، شیر، صرف شیر نہیں، وہ شیر جو غالب ہے، غلبہ پانے والا ہے، خیبر کے فاتح جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے ان کو شیر کہا۔ جیسے خالد بن ولید کو تلوار کہا، اللہ کی تلوار، سیف اللہ، خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے، جہاں جاتے تھے تباہی مچاتے تھے، 120 جنگیں لڑی، 120 جنگوں میں ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، ہر جگہ فتح ہی فتح، فتح ہی فتح، اللہ کی تلوار ہے بھائی۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اسد کہا، شیر کہا، ہم بھی شیر کہتے ہیں، اور ہماری اجمی زبانوں میں بھی شیر نام رکھتے ہیں نا، شیر، اسد اللہ نام رکھتے ہیں نا ہم لوگ، اللہ کیا شیر، ویسے بھی کہتے ہیں یار بڑا شیر ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی ایک مثال ہے بس۔ کیا یہ چیر پھاڑتا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ اس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا؟ نہیں۔ کیا پیچھے اس کی بڑی دم لگی ہوئی؟ نہیں۔
کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے؟ نہیں. تو پھر نام کیوں رکھا؟ بھائی شیر میں ایک صفت ہے، ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے، وہ ہے بہادر. شیر بہادر جانور ہے، وہ کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہے. جو اونٹ آئے بھی مار دیتا ہے اس کو، گائے آ جائے، بیل آ جائے بھی تباہ کر دیتا ہے، گھوڑے کو بھی کاٹ دیتا ہے. اور ہاتھی بڑا، جو ہاتھی کے اوپر بیٹھ جاؤ پوری محفل بیٹھ جاتی ہے، اتنا بڑا جانور ہے. بس شیر کافی ہے اس کے لیے. او اتنا بڑا بہادر ہے، جسم میں چھوٹا سا، لیکن ہاتھی بھی اسے ڈرتا ہے. کیوں؟ بہادر ہے. بس اس بہادری کی وجہ سے لوگ اس کا نام رکھتے ہیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ چیر پھاڑتا ہے، میں نے نام اس لیے رکھا. نہ. تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں جو متشابہات آیات کا نزول فرمایا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ایک مثال ہے، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. مطلب کیا ہے اللہ خود جانتا ہے، مفہوم کیا ہے اللہ خود جانتا ہے. ہمیں منع کیا گیا ہے کہ تم ان کے پیچھے مت پڑھو، آیات متشابہات کے پیچھے مت پڑھو، آیات مقطعات کا معانی اور مطلب کے پیچھے مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے. بس تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیچھے پڑ جاتے ہیں. آج کل ہے جناب یہ جہلم کا جو پلمبر ہے، اس کو اور کچھ نہیں آتا، بس انہی چیزوں کو چھیڑتا ہے. یا وہ جو چھپ گیا ہے ملیشیا میں جا کے، غامدی صاحب، جاوید غامدی، اس کو اور کام ہی نہیں ہے یہی آیات متشابہات کو چھیڑنا، لوگوں کو گمراہ کرنا. یا وہ پنڈی کا وہ کون ہے، مفتی حنیف ہے کیا ہے، قریشی، وہ میں نے خود سنا. بھائی رمضان شریف میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر علماء کرام کی محفل میں کہتا ہے بتاؤ، وہ ایک دوسرے وہ قاری خلیل صاحب ہیں، ان کو کہتا ہے آپ بتائیں اللہ بڑے ہیں یا اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی باتیں کر رہا کفر ہے. اللہ نے جب متشابہات کو چھیڑنے سے منع فرما دیا تو تم کون ہوتے ہو اس طرح کی باتیں کر رہا؟ کیا تم عالم نہیں ہو؟ اگر عالم ہو تو پھر علمی باتیں کرو. یہ کیا جاہلوں والی باتیں کرتے ہو؟ جس سے اللہ نے منع کر دیا اس چیز کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ تو لہٰذا جب اللہ نے منع کر دیا تو بس یہی بات تھی. اس آج کی درس کا خلاصہ یہی ہے کہ آیات 3 قسم کی ہیں. آیات مقطعات، ان کے معنی کا بھی پتہ نہیں، ان کے مفہوم کا بھی پتہ نہیں. الف لام میم، الف لام را، کیا مطلب نہیں پتہ. کیوں اللہ نے اتارا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں بس ہمیں نہیں پتہ. اور دوسرے نمبر پر متشابہات آیات ہیں، وہ بھی گنی چنی چند سی ہیں. اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح، یہ حدیث پاک میں ہے ید اللہ علی الجمع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ہماری طرح؟ اللہ نعوذ باللہ، نہ وہ تو جسم سے پاک ہے. تو کیا مطلب اس کا؟ اللہ نے ایک مثال دے دی، ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دے دی. قیامت کے دن بخاری شریف میں ہے، قیامت کے دن دوزخ میں جب دوزخی ڈل جائیں گے تو دوزخ منہ پھاڑ کے کہے گا حل من مزید، حل من مزید. اللہ جی اور ڈالو اور ڈالو، میرا پیٹ نہیں بھرا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی، اپنا قدم مبارک جب ماریں گے دوزخ کو، بس کہے گا بس بس بس. یہ کیا مطلب اس کا؟ نہیں پتہ. مطلب نہیں پتہ، مفہوم کا نہیں پتہ. بس اللہ کے رسول نے ایک مثال دے دی، بس ایک مثال کی حد تک ہے، بس اس میں بڑھ کر نہیں. جیسے میں نے اسد کی مثال دے دی کہ بس وہ ایک مثال کی حد تک ہے، اس میں ایک بہادری ہے شیر میں، اس لیے ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں شیر، بہادر ہے. اس کا ہرگز نہیں مطلب ہے کہ وہ بچہ بالوں سے بھرا ہوا ہے اس لیے اس کا نام رکھا شیر. یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب اس کے پیچھے دم لگی ہوئی ہے، نہیں. چیر پھاڑتا ہے، نہیں. تو پھر کیا ہے؟ بہادر، بس بہادری. تو اللہ پاک نے بھی مثال دے دی، اللہ کے رسول نے بھی کئی مثالیں ایسے دی تھی. حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب سارے جنتی جنت چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ چلے جائیں گے، وہ جو آخری جنتی بیچارہ دوزخ سے نکل کر بھنا ہوا ہے، جلا ہوا ہے، وہ جب جنت کی طرف چلا جائے گا تو جب جائے گا وہ نہر میں غسل کرے گا، نہائے گا، صاف شفاف ہو جائے گا، جنت کی طرف جائے گا تو کہے گا، دل میں کہے گا کہ پتہ نہیں جنت میں تو لوگ گئے، ساری جگہوں پہ قبضہ کر لیا ہوگا، میرے لیے جنت میں تو کچھ نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں، تیرے لیے بہت کچھ ہے. دنیا دیکھی تھی نے؟ اللہ جی پوری دنیا تو نہیں دیکھی تھی، سنا تھا. کہتا ہے اس دنیا جتنی 10 گنا تجھے مل جائے گی جنت. اللہ اکبر. وہ جو آخری جنتی ہے، سب سے آخر میں جائے گا،
اس کو بھی 10 گنا دنیا کے مطابق جنت مل جائے گی۔ وہ کہے گا اللہ مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ، لوگوں نے قبضہ کر لیا ہوگا، تو اللہ پاک کو اس کی بات پہ ہنسی آتی ہے۔ یہ حدیث شریف میں، کیا اللہ ہماری طرح ہنستے ہیں؟ نہیں، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ذات ہے۔ تو پھر کیا مطلب اس کا؟ نہیں پتہ، بس مثال دے دی گئی، آگے نہیں پتہ۔ دیکھو بچے کو بچے کے مطابق مثال دی جاتی ہے، کم علم کو کم علمی کے مطابق مثال۔ اب ہمارا علم تو اللہ کے علم کے حساب سے فل زیرو ہے، ختم، کم ہے۔ اللہ کا علم تو وسیع کرسی السماوات والارض، اور ولا یؤودہ حفظہما، اور ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ کا علم پوری کائنات کے علم پر وسیع ہے، اور اللہ کے علم پوری دنیا کے علم کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ علم بھی نہیں، بس چونکہ ہم کم علم ہیں، اللہ نے ہمیں ایک مثال دے دی، بس قرآن کریم میں اللہ کے رسول کو بتا دیا، اللہ کے رسول نے مثال دے دی، اس حد تک، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل چیز محکمات ہے، محکمات کو پڑھو، محکمات کی تلاوت کرو، محکمات کو سمجھو، محکمات کا مفہوم مطلب پہچان لو، اور پھر عمل کرو، بس یہ ہے مقصد قرآن کا۔